السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ دوسروں کو اذیت نہ پہنچانے، دوسروں کو تکلیف نہ دینے کی فضیلت کے بارے میں۔ میرے دوستو، دین اسلام میں جس طرح سے باہمی محبت کی ترغیب دی گئی ہے، آپسی بھائی چارے پر ابھارا گیا ہے، اسی طرح سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے، اذیت دینے سے روکا اور منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے مومنوں کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ بہتان اور اسم مبین یعنی واضح گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ای الاسلام افضل، کہ کون سا اسلام سب سے افضل اور بہتر ہے، یعنی اسلام کا کون سا عمل سب سے افضل اور بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی دوسروں کو اذیت نہ دینا، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنی ذات سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، یہ سب سے افضل ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے، اور راوی حدیث ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات بتائی۔ دیکھیے کس طرح سے دوسروں کے جذبات کو مجروح نہ ہونے، یا دوسروں کے جذبات تاکہ مجروح نہ ہوں، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دین اسلام نے کس طرح سے تعلیمات بتائیں۔ فرمایا کہ جب تین لوگ ہوں تو ایک کو چھوڑ کر دو لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں، بات چیت چپکے نہ کریں، یہاں تک کہ اور لوگوں کے ساتھ نہ مل جاؤ، تاکہ یہ چیز اس آدمی کے لیے تکلیف دینا ہو، اس آدمی کو غمزدہ نہ کر دے، یہ چیز غم میں نہ مبتلا کر دے، اذیت نہ پہنچے اس کو۔ تو میرے دوستو، جس طرح سے جسمانی اذیت سے روکا گیا کہ کوئی آدمی دوسرے کو مارے پیٹے نہ اپنے ہاتھ سے، کوئی آدمی دوسرے کو جو ہے برا بھلا نہ کہے، اسی طرح سے معنوی اور روحانی اذیت سے بھی روکا گیا کہ کسی کے جذبات نہ مجروح ہوں، کسی کو روحانی اور معنوی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی لیے تین آدمی ہوں تو دو آدمی کو اکیلے، ایک آدمی کو چھوڑ کر کے سرگوشی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے اس عورت کے بارے میں جس کا ذکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ قال رجل یا رسول اللہ ان فلانہ، کہ ایک عورت ہے جسے اس کی کثرت صلاۃ اور صدقہ اور صیام کی وجہ سے جانا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ نماز کی پابندی کرنے والی، صدقہ کرنے والی، روزہ رکھنے والی عورت ہے، لیکن وہ غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی، تو آپ نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں ہوگی۔ تو میرے دوستو، دین اسلام میں جس طرح سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، آپس میں حسد نہ کرے، اسی طرح سے یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا۔ لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے، تناجس سے، تباغض سے،
اسی طرح سے ظلم اور زیادتی سے یا کسی دوسرے کو حقیر سمجھنے سے، کسی کو رسوا کرنے سے، بدگمانی کرنے سے، ان تمام چیزوں سے روکا اور منع کیا ہے کہ جن کی وجہ سے یا جن چیزوں کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں ان تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے، اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ان تعلیمات کو دوسروں میں عام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے کو اذیت نہ پہنچانے اور تکلیف نہ پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔